تمام علماء حق کے بیانات اور وظائف سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی ہیں، مناقب بھی ہیں، چوتھے نمبر کے خلیفہ راشد بھی ہیں، پیغمبر کے بااعتماد بھی ہیں، نبوت کے بھائی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، اور مسلمانوں کی شان بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ راشد باقاعدہ بنے۔ 24 ذی الحج 35 ہجری بروز جمعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ متعین ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین خلافت کا وقت گزارا ہے، امت کی رہنمائی کی ہے، امت کو صحیح مسائل سمجھائے ہیں۔ 3 شخص جو کہ خارجی تھے، عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عامر بن بکر تمیمی، ان تینوں نے حرم کعبہ میں مشورہ کیا کیا کہ 17 رمضان سن 40 ہجری دن متعین ہے، عبد الرحمن بن ملجم علی پہ حملہ کرے، برق بن عبداللہ حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کرے، عامر بن بکر حضرت عمر بن عاص پہ حملہ کرے۔ اس طے شدہ جو مقرر دن تھا، اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے۔ عبد الرحمن ابن ملجم داخلہ یہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے علی رضی اللہ پر وار کیا، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ گر گئے۔ آپ نے آواز دی، لوگوں نے عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑ لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو گرفتار رکھو، کہنا کچھ نہیں، اگر میں اسی حملے میں اسی زخم میں دنیا سے چلا جاؤں تو قصاص میں اس کو مار دو، اور اگر میں بچ گیا تو پھر میں خود بہتر سمجھتے اس کو کیا سزا دینی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسی حملے کی وجہ سے، انہی زخموں کی وجہ سے جام شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ ہی میں آپ کا جنازہ پڑھایا، اور کوفہ ہی میں دارالامارہ میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 9 ماہ تک خلافت کے امور سر انجام دیتے رہے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے سورۃ الزلزال کی 2 آیتیں تلاوت فرمائیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی چھوٹا سا نیک عمل کرے گا تو اس کی جزا بھی اللہ سے ملے گی، اور کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کرے گا اس کی سزا بھی اللہ سے ملے گی۔ ہاں، اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے تو الگ بات ہے، قانون یہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یوں شہید ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ آخر میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنیں، سمجھیں، زندگی میں لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، یہلک فی اثنان، میرے بارے میں یاد رکھنا 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ نمبر 1، مبغض مفرط، ایسا وہ شخص جو حد سے زیادہ مجھ سے نفرت کرے، نفرت میں حدود کراس کر جائے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی درجے میں نفرت کرنے کی گنجائش ہے، نا، مطلب یہ کہ برباد ہو جائے گا وہ شخص جو مجھ سے بغض رکھے گا۔ وَمُحِبٌّ مُفْرِطٌ، اور مجھ سے محبت میں غلو کرنے والا یہ برباد ہو جائے گا۔ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے تھے اور حد درجے کی کرتے تھے، برباد ہوئے۔ عبداللہ بن سبا کا گروہ جھوٹی محبت کرتے اور حد سے زیادہ کرتے، حضرت علی کو الوہیت اور خدا کا درجہ دینے سے بھی باز نہیں آئے، وہ بھی برباد ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت کا وہ فرقہ، اہل سنت والجماعت کا گروہ، اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو بالکل اعتدال کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض تو رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور محبت کرتے ہیں مگر اس درجہ نہیں
کہ ان کو مقام نبوت سے زیادہ دیں یا الوہیت کا درجہ دے کر پوجا کرنی شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں اعتدال کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عظمت، اللہ اکبر، حضرت علی کی عظمت کا اظہار کرنا، اعتراف کرنا، بیان کرنا، آپ سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ لہذا ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبان علی میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمارا حشر انہی پاک ہستیوں کے ساتھ قیامت کے دن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔